آپ کو بتائیں بجلی کے بل جیبوں پر مزید بھاری۔ فیسکو نے پاور لومز مالکان کو 5 سے 10 ہزار اضافی یونٹس کے ساتھ بل بھجوا دیے۔ لوم مالکان نے سر پکڑ لیے، کہتے ہیں بل پر ریڈنگ کی تصویر بھی موجود نہیں۔ کاروبار کے جو حالات ہیں اس میں اخراجات پورے کرنا ممکن نہیں، اضافی بل کہاں سے ادا کریں؟ جانتے ہیں شراز بٹ کی رپورٹ میں۔ بجلی کے بلوں نے پاور لومز مالکان کی چیخیں نکلوا دی۔ فیسکو نے 5 سے 10 ہزار اضافی یونٹس کے ساتھ بجلی کے بل بھجوا دیے۔ لوم مالکان کے مطابق بلوں پر ریڈنگ کی تصویر بھی موجود نہیں۔ یہ پیسہ پورا کرتے ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے پیسہ وابڈا سے لو، فیکٹریوں سے لو، اپنا پٹرول جو ڈراتے ہیں اس سے لو، اس سے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ پیسہ انہیں کو اکٹھے کرنے کی ایک ترکیب آ گئی ہے۔ کاٹن پاور لومز کے سابق چیئرمین خادم مان نے بتایا کہ کاروبار ٹھپ ہیں، پیداواری لاگت میں اضافہ، مہنگی بجلی اور دیگر بے تحاشا اخراجات کی وجہ سے فیکٹریوں کو تالے لگانے پر مجبور ہیں۔ وہ ختم ہو جائے گا 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد ختم ہو جائے گی، ٹوٹ رہی ہیں۔ جا کے دارالسان میں دیکھو جتنی ہیں، جس کے پاس لومیں 100 ہے وہ 50 نہیں چل رہی، بند پڑی ہیں۔ ہم کیا کریں؟ کچھ سنتا ہی نہیں ہے گورنمنٹ ہماری۔ پاور لومز مالکان کہتے ہیں حکومت سیاست میں مصروف ہے جبکہ انڈسٹری ختم ہو رہی ہے۔ سدھار، فیض آباد، جڑاوالا روڈ اور باقی سیکٹرز میں 60% تک لومیں بند ہو چکی ہیں اور باقی بھی آہستہ آہستہ بند ہو رہی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41، فیصل آباد۔ سونے کی قیمت میں اضافہ، فی تولہ سونا 9,000 روپے مہنگا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 8,000 روپے مہنگا ہو گیا۔ 1 تولہ سونا 2,13,000 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 1,82,613 روپے کا ہو گیا۔ آپ کو سونے کے حوالے سے خبر دے رہے ہیں، سونے کی پرواز میں کمی نہ آئی، قیمت میں بڑا اضافہ۔ سونا 9,000 روپے مزید مہنگا ہو گیا۔ فی تولہ سونا کی قیمت 2,13,000 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 8,000 روپے اضافے کے بعد 1,82,613 روپے کا ہو گیا۔ ممبر صرافہ مارکیٹ ایسوسی ایشن حافظ محمد افضل کہتے ہیں سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ سے کاروبار متاثر ہے۔ مزید جانتے ہیں اسی حوالے سے خلزہ لیاقت سے۔ جی خلزہ بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد میں سونے کی قیمت میں ایک بار پھر سے اضافہ۔ فی تولہ سونا 9,000 روپے مہنگا ہو گیا جبکہ 10 گرام سونا 8,000 روپے مہنگا ہو گیا۔ فی تولے سونے کی اگر قیمت کی بات کی جائے تو 2,13,000 ہے، جبکہ کل کی اگر ریٹ کی بات کی جائے تو کل جو ریٹ تھا 2,04,000 تھا۔ آج اگر 10 گرام کی بات کی جائے تو 10 گرام سونا 1,42,613 روپے کا جو ہے وہ مل رہا ہے۔ مثال صرافہ ایسوسی ایشن کے ممبرز جو ہیں وہ موجود ہیں، چودھری محمد افضل، آئیے ان سے سوالے سے مزید جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ بات کیجیے، بہت اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، کبھی بہت ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے، کبھی بہت کم کر دیا جاتا ہے، تو کیا کہیں گے کاروبار جو ہے وہ کس طرح سے متاثر ہو رہا ہے کہ بہت اچھا جا رہا ہے؟ کاروبار کے سلسلے میں یہ ہے اتاؤ چڑھاؤ جب اوپر نیچے ہوتا ہے تو سنیار کو جو ہے نا یہ مار پڑتی ہے۔ جو بیچنے والا ہوتا ہے سونا نیچے آتا ہے تو وہ رک جاتا ہے کہ اوپر جائے گا میں سیل کروں گا۔ جو لینے والے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ابھی سونا بڑھ گیا، ہم نے سونا خریدنا ہے، نیچے آئے گا تو ہم خریدیں گے۔ اس طرح نا سب سے زیادہ اس دور میں پرانی حکومت سے لے کر آج تک جو کام چل رہا ہے یہ سب سے زیادہ مار پڑی ہے تو وہ سنار کو مار پڑی ہے۔ سنار ایک ایسا کاروبار کا طریقہ کار ہے کہ اس کے پیچھے جو ہمارے باہر کے لوگ اور ہمارے پاکستان کے لوگ جو مافیا جس کو بولا جاتا ہے وہ ہمارے نا اپ ڈاؤن کر رہے ہیں اور انتہا سے زیادہ کر رہے ہیں۔ جب سے یہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت 54,000 ریٹ تھا، آج ہے گا 2,13,000، اس سے پہلے ریٹ گیا تھا 2,43,500۔ تو سنیار کو کچھ بھی نہیں بچ رہا، سنیار بیچارہ اپنی جیب سے ڈال کے نا لوگوں کا نقصان پورا کر کے تو جا رہا ہے، بس اللہ ہی اس کو روٹی دے رہا۔ جی بالکل، اگر بات کیجیے جولرز کے مطابق تو گولڈ کے ریٹ میں روز بروز جو اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے اس کی باعث اگر دیکھا جائے نہ صرف عام آدمی بلکہ بہت شکریہ خلزہ لیاقت، اپڈیٹ کر رہی تھی سونے کی قیمتوں کے حوالے سے۔ کہ ہم آپ کو بتائیں ملازمت پیشہ فائلرز کے لیے اچھی خبر، قابل ٹیکس آمدن نہ ہونے کے باوجود ٹیکس ریٹرن جمع کرانے والے افراد کو بھی ترجیحی بنیادوں پر ری فنڈ ملیں گے۔ ایف بی آر نے ٹیکس ری فنڈز کی پروسیسنگ ترجیحی بنیادوں پر کرنے کی ہدایت کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اسی حوالے سے عمیر عصمت سے۔ جی عمیر بتائیے۔ جی، مالی سال 2023 کے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والے وہ ملازمین
جو کہ سرکاری ملازمین ہیں یا پھر نجی کمپنیوں میں ملازمت کرتے ہیں اور ان کی آمدن قابل ٹیکس نہیں ہے، لیکن وہ اس کے باوجود اپنا انکم ٹیکس بھی گوشوارہ جمع کرواتے ہیں، تو ان کے لیے جو ان کے انکم ٹیکس ریفنڈز ہیں ایف پی آر حکام کے مطابق وہ ترجیحی بنیادوں پر جاری کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے ایف پی آر ہیڈ کوارٹر کی جانب سے سرکولر جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق وہ ملازمین جن کی ماہانہ آمدن 50,000 روپے سے کم ہے یا پھر سالانہ ان کی تنخواہ جو ہے وہ 6 لاکھ روپے سے کم ہے، لیکن وہ اس کے باوجود وہ اپنا انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں اور وہ زیرو ٹیکس کے ساتھ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر دیتے ہیں، تو ان کو بھی فائلرز جیسی مراحت ملیں گی، اور بالخصوص اگر ان کی جانب سے کسی قسم کے کوئی انکم ٹیکس ریفنڈز کلیم کیے جاتے ہیں تو ان ریفنڈز پر ترجیحی بنیادوں پر پروسیسنگ ہوگی، اور مقامی جو فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر ہے وہ ابتدائی پروسیسنگ کے بعد ان ریفنڈز کو منظوری کے لیے ایف پی آر ہیڈ کوارٹر کو بھجوائے گا، جس کے بعد ایف پی آر ہیڈ کوارٹر بذریعہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان متعلقہ ٹیکس گزاروں کے یا متعلقہ ملازمین کے بینک اکاؤنٹس میں رقوم منتقل کر دے گا۔ ایف پی آر حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد ملازمت پیشہ افراد کو ٹیکس نیٹ کی طرف لے کر آنا ہے۔ ٹیکس نیٹ میں بہت شکریہ عمیر عظمت اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 32 سال قبل بننے والی فائر بریگیڈ اسٹیشن کی عمارت خستہ حالی کا شکار، 10 روز سے بجلی کی سپلائی بھی معطل، بارش کے باعث خراب ہونے والا میٹر بھی تبدیل نہ کیا جا سکا۔ خطرناک عمارت میں کام کرنے والے ملازمین کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ مزید جانتے ہیں مبشر حسن نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مبشر بتائیے گا۔ بالکل، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں فائر بریگیڈ عملے کی زندگیاں داؤ پر لگی ہیں۔ فائر بریگیڈ اسٹیشن کی حالت انتہائی بری ہو چکی ہے، چھتیں ٹوٹ کا شکار ہیں اور یہاں پر عملہ جو کام کر رہا ہے ان کی زندگیاں داؤ پر لگی ہیں، خوف کے سائے تلے وہ کام کرنے پر مجبور ہیں۔ اس فائر بریگیڈ اسٹیشن کو کئی سالوں پہلے تعمیر کیا گیا، فنڈز کے باوجود اس کی مرمت نہیں ہو سکی، اور دوسری جانب اسی فائر بریگیڈ اسٹیشن کا جو بجلی کا کنیکشن ہے وہ بھی بند پڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 فیز میٹر تقریباً 10 دن پہلے بارش آنے کے نتیجے میں جل گیا تھا، جس کو ابھی تک تبدیل نہیں کیا گیا۔ تاہم فائر بریگیڈ کا جو عملہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹربائن جو ہے وہ نہیں چل پا رہی ہے، جس کی وجہ سے گاڑیوں میں پانی نہیں بھرا جا رہا اور شہر میں چھڑکاؤ بھی نہیں ہو رہا۔ تاہم ان کا یہ کہنا ہے کہ میونسپل کمیٹی کے اعلیٰ افسران کو اس صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا گیا، لیکن 10 دن کے زیادہ ہونے کے باوجود اس میٹر کو تبدیل نہیں کیا گیا، بجلی کی سپلائی یہاں پر چالو نہیں ہو سکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس بلڈنگ کی حالت ہے اس کے بارے میں بھی اعلیٰ افسران کو کئی بار آگاہ کیا گیا۔ جب بارش آتی ہے تو ان کو شدید خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، چھتیں ٹپکتی ہیں، لیکن کسی نے صورتحال پر دھیان نہیں دیا۔ اس حوالے سے فائر بریگیڈ کے عملے نے 3041 کے توسط سے ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد سے اس صورتحال پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ اس عمارت کی مرمت فی الفور کروائی جائے تاکہ وہ بہتر ماحول۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 20واں اجلاس صوبے کے 7 بڑے اسپتالوں کی اپ گریڈیشن اور علاج معالجے کی سہولتیں بہتر بنانے کے پروگرام کی منظوری تھی۔ اسپتالوں کی اپ گریڈیشن کے لیے 5 ارب روپے کے فنڈز منظور۔ ڈسٹرکٹ اسپتال فیصل آباد کا نام تبدیل کر کے نصرت فتح علی خان اسپتال رکھنے کی بھی منظوری دے دی۔ ڈسٹرکٹ اسپتال فیصل آباد کا نام تبدیل کر کے نصرت فتح علی خان اسپتال رکھنے کی بھی منظوری دی گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 20واں اجلاس صوبے کے 7 بڑے اسپتالوں کی اپ گریڈیشن کے پروگرام کی منظوری۔ اسپتالوں کی اپ گریڈیشن کے لیے 5 ارب روپے کے فنڈز منظور۔ ڈی ایچ کیو فیصل آباد کا نام نصرت فتح علی خان اسپتال رکھنے کی منظوری۔ ڈپٹی کمشنر آفس کا سالانہ آڈٹ کا فیصلہ۔ محکمہ آڈٹ کا ڈپٹی کمشنر آفس کو ریکارڈ مرتب کرنے کے احکامات۔ ریجنل ڈائریکٹر آڈٹ ڈی سی آفس کا سال 2023-24 کا آڈٹ ستمبر کے پہلے ہفتے میں کرے گا۔ ریکارڈ مرتب کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمران بتائیے۔ جی بالکل، محکمہ آڈٹ فیصل آباد کی جانب سے ڈپٹی کمشنر آفس کے آڈٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سال 2023 میں اخراجات کی تفصیلات سمیت دیگر امور پر خرچ ہونے والے فنڈز کی تفصیلات کا ریکارڈ مرتب کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ریجنل ڈائریکٹر سول آڈٹ کی جانب سے ڈپٹی کمشنر آفس کا جو ریکارڈ ہے اس کا آڈٹ کیا جائے گا، اور رمضان بازار سمیت دیگر جو مختلف جو ترقیاتی اور ریلیف پروجیکٹس ہیں ان پر خرچ ہونے والی جتنی بھی رقوم ہیں اس حوالے سے جو ہے ان کو ریکارڈ مرتب کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور ساتھ ہی میں جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جتنے بھی جاری ہونے والے فنڈز ہیں اور ایکسپینڈیچر ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل اخراجات ہیں
ان کا تمام تر ریکارڈ مرتب کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ستمبر کے پہلے ہفتے میں جو ہے وہ 4 اداروں کا آڈٹ کیا جائے گا، جس میں محکمہ صحت، محکمہ تعلیم اور اسی طرح میونسپل کارپوریشن اور ڈپٹی کمشنر آفس شامل ہیں۔ محکمہ ریجنل ڈائریکٹر آڈٹ کی جانب سے ان 4 اداروں بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسسٹنٹ کمشنر گوجرا رضوان اشرف کا سول ڈیفنس اور پولیس کے ہمراہ وڑائچ پیٹرولیم پر چھاپا۔ پی ٹی آئی رہنما حسام علی وڑائچ کا پیٹرول پمپ اور ٹرانسپورٹ آفس سیل کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا پیٹرول پمپ انتظامیہ پمپ کے قانونی ہونے کا ثبوت نہیں دے سکی۔ حسام وڑائچ نے انتظامیہ کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر گوجرا رضوان اشرف کا سول ڈیفنس اور پولیس کے ہمراہ وڑائچ پیٹرولیم پر چھاپا۔ پی ٹی آئی رہنما حسام علی وڑائچ کا پیٹرول پمپ اور ٹرانسپورٹ آفس سیل کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا پیٹرول پمپ انتظامیہ پمپ کے قانونی ہونے کا ثبوت نہ دے سکی۔ حسام وڑائچ نے انتظامیہ کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد علی عنان قمر کا سمندری کا دورہ محرم الحرام کے حوالے سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایس پی شمس الحق درانی اور اسسٹنٹ کمشنر سلیمان منشا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے محرم الحرام کے دوران فول پروف سیکیورٹی اور جلوس کے راستوں پر ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ مزید جانتے ہیں اسی حوالے سے وقاص جمیل سے۔ جی وقاص بتائیے۔ کمشنر فیصل آباد علی عنان قمر کی جانب سے سمندری کا وزٹ کیا گیا۔ سکون ویلفیئر میں بھی انہوں نے انتظامات کا جائزہ لیا اور خاص طور پر جو ہے محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ان سے بات بھی اس حوالے سے کر لیتی ہیں۔ سر کیا کہیں گے محرم الحرام کے حوالے سے اور سکون ویلفیئر؟ جی دیکھیے، محرم الحرام کی ہماری سیٹ ایکٹیویٹیز ہوتی جس میں کہ ایک ضلعی لیول پہ میٹنگ ہوتی ہے، امن کمیٹی کی ہماری ہو چکی ہے۔ اس کے بعد تحصیل لیول پہ سی صاحبان نے اور ایس پی صاحب نے میٹنگ کرنی ہوتی ہے، جو ہمارے جو یہاں کے علماء کرام ہیں وہ میٹنگ ہو چکی ہیں۔ تھانے لیول پہ میٹنگ کچھ ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ روٹ ہے، روٹ کا جائزہ لے لیا گیا ہے، اسی صاحب وزٹ کر چکے ہیں اور وہاں پہ کچھ جو کام ہوتے ہیں لائٹنگ کے، روڈ کے، باقی پولیس کا اپنا ایک سیکیورٹی پلان ہوتا ہے وہ بھی تیار ہے۔ تو ماشاءاللہ سے ہر لحاظ سے تیاری مکمل ہے۔ جو چیزیں وقت کے ساتھ آتی جائیں گی آگے اس کا ہم انتظام کرتے جائیں گے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں انتظامات سر اس بار جو ہے وہ پرامن ہے؟ جی انشاءاللہ فیصل آباد پہلے بھی پرامن ہی ہے اور اس دفعہ بھی امید یہی ہے کوئی ایسی وجہ نہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کی وجہ سے فیصل آباد یا سمندری میں کوئی ایشو پیدا ہو انشاءاللہ۔ بالکل، یہ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور ایس پی شمس الحق درانی کی جانب سے وزٹ کیا گیا، انتظامات کا جو ہے جائزہ لیا گیا اور وہ کافی حد تک مطمئن بھی ہیں کہ اس جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تین اوان کی جھنگ آمد پر تقریب کا اہتمام سابق صوبائی وزیر مہر اسلم بھروانہ بھی اور سابق ضلعی ناظم نواب بابر علی خان سمیت دیگر کی شرکت ملک تحسین اوان شرکا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جناب میر سلطان سکندر صاحب، جناب نواب بابر خان سیال صاحب، جناب امیر عباس خان سیال صاحب اور جناب خالد غنی صاحب اور میرے تمام بھائی اور میری ٹیم جو یہاں پہ موجود ہے، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں یہ بات بڑی بخوبی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت سے اس ملک میں جب بھی اندھیروں سے اجالے ہوئے ہیں تو وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت میں ہی ہوئے ہیں۔ یہ خاصہ میرے قائد میاں نواز شریف، میرے پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب، یہ ان کا خاصہ ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا خاصہ ہے، یہ ان کا ورثہ ہے کہ جب بھی پاکستان مسلم لیگ نواز اقتدار میں آئی تو نہ صرف ملک کو اندھیروں سے نکالا گیا بلکہ روڈ انفراسٹرکچرز، انڈر پاسز، موٹر ویز اور شہروں کی اور گاؤں کی سوکھے پینڈے والی جو سڑکیں ہیں وہ تک بھی ہمارے قائد اور ہمارے قائد کے ویژن کے مطابق بنی۔ تو جب قائدین اپنی اس طرح کی کاوشیں اپنے لوگوں تک اور اپنے نمائندوں تک پہنچاتے ہیں تو ہماری اور آپ کے بیٹھے ہوئے انشاءاللہ
दोबारा मेंबरान पार्लियामेंटेरियंस का ये फर्ज होता है कि वो आपके लिए आसानियां पैदा करें। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दोबारा इस मुल्क में हुकूमत में आएगी और हम एक नए संगे बाब और एक नई तरक्कियों के बाब का एक संगे बुनियाद रखेंगे। आज जब मैं झंग आया हूं, मुझे झंग से वैसे ही बड़ा प्यार है। एक तो मेरे पार्लियामेंटेरियन सारे अजीज हैं, दूसरा मुझे रेलवे कॉलोनी पोलो ग्राउंड फैसलाबाद में क्रिकेट टूर्नामेंट 12 टीमों ने हिस्सा लिया। जमात इस्लामी के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी उसामा सईद अवान ने खसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा। बिल्कुल, पोलो ग्राउंड रेलवे कॉलोनी के अंदर क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़िद किया गया, जिसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लिया और जो है वो अच्छे खेल का मुजाहरा पेश किया, जिसके अंदर जमात इस्लामी की जानिब से उसामा सईद अवान ने भी खसूसी शिरकत की। हमारे साथ ही मौजूदा इनसे बात करते हैं। क्या समझते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं? सबसे पहले तो मैं आपका भाई और सिटी 41 का बेहद मशकूर हूँ कि आपने हमेशा फैसलाबाद के जो इश्यूज़ हैं उन्हें भी उजागर किया है और जो खेलों की सरगर्मियाँ हैं इन्हें भी उजागर किया है, और आप एक मोटिवेशन देते हैं नौजवानों को कि वो इसकी तरफ राग़िब हों। मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद में ये खेलों का जो रुझान है इसको मज़ीद अच्छे तरीके से प्रमोट करना चाहिए और इसकी अशद ज़रूरत है, क्योंकि हमारे ये ग्राउंड अगर आबाद होंगे तो हमारी यूथ जो है वो अच्छी तरफ जाएगी और यहाँ से ही इंशाल्लाह ताला जवेद मियाँ दाद निकलेंगे, यहाँ से ही इमरान खान जैसे लोग निकलेंगे, यहाँ से ही वसीम अकरम निकलेंगे जो हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आज 11 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें से अब आप समझ लें कि एक टीम जो फाइनल में पहुँच चुकी है, हाफ़ साहब हमारे साथ कैप्टन खड़े हैं ये ताज 11 की, और 2 टीमें अब खेल रही हैं। तो इसी तरह इनको एक आपस में जितनी भी टीमें यहाँ पर इकट्ठी हुई उन्होंने बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया और उस वजह से यहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट थे उन्होंने भी इसको बड़ा एंजॉय किया और यहाँ पर मज़ीद जो नौजवान खेलों से ताल्लुक़ रखते हैं उनमें यह जज्बा पैदा हुआ है कि हमने इंशाल्लाह ताला ये खेलों के मैदानों को आबाद करना है। और इंशाल्लाह ताला मैं आपके तवस्सुत से आप इस मीडिया, क्योंकि ये आंख है जो पूरे शहर को दिखाती है, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आने वाला जो वक्त है वो नौजवानों का है और जमात इस्लामी इंशाल्लाह ताला खेलों के मैदानों को आबाद भी करेगी और इसके लिए बेहतरीन किरदार अदा करेगी। जी बिल्कुल ऐसी। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, झंग से लापता होने वाली 10 साला महविश राजनपुर से मिल गई। सोशल मीडिया के जरिए मौसूल होने वाले पैगाम पर झंग पुलिस ने भरपूर मेहनत करके महविश की वालदा तक रसाई हासिल की। इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ने राजनपुर से महविश को लाकर वालदा के सपोर्ट कर दिया। पुलिस ने मामले की तहकीकात भी शुरू कर दी। झंग से लापता होने वाली 10 साला महविश राजनपुर से मिल गई। सोशल मीडिया के जरिए मौसूल होने वाले पैगाम पर पुलिस की कार्रवाई। झंग पुलिस ने भरपूर मेहनत करके महविश की वालिदा तक रसाई हासिल की। इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ने राजनपुर से महविश को लाकर वालिदा के सुपुर्द कर दिया। पुलिस की जानिब से महविश के राजनपुर तक जाने की तहकीकात शुरू। महविश थाना सेटेलाइट टाउन के इलाका सदीकाबाद से 3 रोज़ कबल लापता हुई। वालिदा ने अपनी मदद आप के तहत महविश को ढूंढने की कोशिश की थी। नेपरा की बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे यूनिट इजाफे की मंजूरी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी माली साल 2023-24 के लिए दी गई। नेपरा ने बिजली के टैरिफ में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली की कीमत में इजाफे का हतमी फैसला वफाकी काबीना करेगी। बिजली की कीमत में इजाफे का हतमी फैसला वफाकी काबीना करेगी। आपको बता रहे हैं, नेपरा की बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी माली साल 2023-24 के लिए दी गई। नेपरा ने बिजली के टैरिफ में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली की कीमत में इजाफे का हतमी फैसला वफाकी काबीना करेगी। बिजली की कीमत में इजाफे का हतमी फैसला वफाकी काबीना करेगी। बात करने के लिए मौजूद हैं इसी हवाले से हमारे साथ अवैस कयानी। जी अवैस, बताइएगा। जी, नेपरा ने 4 रुपये 96 पैसे फ़ी यूनिट जो है बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी है और नोटिफिकेशन के लिए मामला
वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। वफाकी हुकूमत की ECC मंजूरी के बाद वफाकी काबीना जो है इसकी अपनी मंजूरी देगी, और अगर इसको मंजूर कर लिया जाता है तो जो बिजली का जो औसत बुनियादी टैरिफ 24 रुपये 82 पैसे से बढ़कर 29 रुपये 78 पैसे फी यूनिट जो है वो हो जाएगा। इसका जो इतलाक कब से होगा और ये मराहिल में होगा या एक साथ होगा, इसका फैसला भी वफाकी काबीना ने ही करना है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अवैस कयानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त कितना है।